رشتے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، بھارت اور پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں رشتے۔ پاکستان اور بھارت کے سربراہان جو ہیں وہ کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ملاقات کی بازگشت بہت سنائی دیتی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ خود سے کانشیسلی اس ملاقات کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جا رہا ہے اور آگے بھی کیا جائے گا۔ کہ پاکستان کی معیشت ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں پہلی بار پاکستان میں کراچی کو دیکھیں، پنڈی کو دیکھیں، جو بڑے شہر ہیں وہ کریانے کی دکانوں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بیکریوں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ ڈاکے مار رہے ہیں۔ پاکستان نے یہ پہلے کبھی اس طرح کی کیٹاسٹرافی نہیں دیکھی جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ جو بھارت کہتا ہے کہ پاکستان ٹیرر سپورٹ کرتا ہے، آج سے تو نہیں، کافی پہلے سے کہہ رہا ہے بھارت، اور کافی پہلے سے پاکستان کر بھی رہا ہے، تو آج سے نہیں، یہ تو بہت، اور پاکستانی بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد سپورٹ کرا۔ پرویز مشرف صاحب نے خود آن ریکارڈ بولا ہے کہ ہم نے کشمیر میں جہاد سپورٹ کرا ہے۔ یہ ہونی چاہیے کانشیسلی اوائڈ، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سفارتکاری کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، یا پھر آپ کو لگتا ہے حالات ابھی مناسب نہیں ہے اس ملاقات؟ دیکھیے، دو تین حوالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وزٹ کو۔ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی جو اجلاس تھا، سربراہی اجلاس تھا، وہ اس میں ایک تو یہ کہ پذیرائی بہت ملی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے آپ اس کو ڈپلومیٹکلی دیکھیں۔ بخاری صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جس قسم کے انرجی کرائسس کا ہم شکار ہیں، اور ہم نے کل بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات بھی کی ہے۔ میں ایکچولی آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہوں گی ایک بار پھر سے جو بھارتی ہم منصب ہیں ان سے جو ملاقات کانشیسلی اوائڈ کی گئی ہے، اور میں جاننا آپ سے چاہوں گی کیونکہ اس طرح کے چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ ملاقات اس لیے اوائڈ کی گئی کیونکہ اگر وہاں ملاقات ہو جاتی تو یہاں پہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، اپوزیشن جو ہے وہ بڑا شور مچا دیتی۔ تو صرف اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے جی کہ اپوزیشن ناراض ہو جائے گی، یہاں پر آپ کو سیاسی طور پر نقصان ہو جائے گا، اس ملاقات کو اوائڈ کرنا، اگر تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ فیصلہ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ میرے خیال سے کوشش کی جا رہی ہے ایسا پروجیکٹ کرنے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ کشمیر جس طرح آپ نے ہڑپ کروایا پچھلی حکومت نے، اس کے بعد سے ہندوستان کی قیادت کے ساتھ بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ ایجنڈا طے نہ ہو جائے، جب تک بھارت اپنی آمادگی ظاہر نہ کر دے کہ وہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے کسی لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے پچھلے ایک دو پروگرامز جو ہم نے کیے اس حوالے سے کہ آلو ٹماٹر پیاز جو ہے اگر دوسری سائڈوں سے آ رہا ہے، افغانستان سے، ایران سے، تو بھارت سے بھی آپ نے تو بڑی اس کی حمایت کی تھی، آپ نے کہا تھا آنا چاہیے۔ میں نے بالکل اس کی حمایت کی تھی۔ میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو سمجھیں۔ چین کے ساتھ بھارت کا تنازع ہے، ایک جنگ ہو چکی ہے بڑی خوفناک 1963 میں، اور آج تک وہ بارڈر ڈسپیوٹ طے نہیں ہوا ہے۔ سکرمشز ہوتی ہیں، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا ٹریڈ کا جو لیول ہے، ٹو وے ٹریڈ کا، وہ $100 بلین تک ہے، اور ہم جو اتنے بڑے دوست بنتے ہیں، وہ سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی، لوہے سے سخت، ان کا 10 سے 15 بلین۔ اچھا، تو ابھی اگر ملاقات ہوتی اور ٹریڈ پہ بات ہوتی تو پھر ٹھیک تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے کہنے تو دیجیے نا، کچھ کہنے نہیں دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں پیچھے ہوئیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کو کس طرح پروپیگنڈائز کیا گیا۔ مثال کے طور پر جو شادی میں دعوت دی تھی انہوں نے مودی کو آنے کی، تو یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے وہ رسک پر ڈالا گیا، اور سیکیورٹی ایجنسیز کو کانفیڈنس میں لیے بغیر وہ جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو ملک کے سٹیٹس یعنی سیکیورٹی آپریٹرز کا پتہ ہے، بغیر کلیئرنس کے فرام دا کنسرنڈ کوارٹرز کبھی کوئی جہاز پاکستان کی ایئر سپیس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جانتی ہیں نا آپ یہ؟ لہٰذا اس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ ملاقات اس لیے اوائڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ جس طریقے سے ہڑپ ہوا، جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب جو تھے، انہوں نے کہا تھا میں ہر جمعے کو 2 منٹ کی خاموشی اختیار کیا کروں گا۔ وہ کدھر گئے وہ سارے وعدے؟ تو ایک تو کشمیر کے اوپر چونکہ اس وقت سٹیٹس کو ہے، ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم اس کی قیادت کے ساتھ انگیج کریں گے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈائلاگ میں جب وہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ ابھی آمادہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ تو شاید نہیں گئی ہیں، یہ جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے نیو یارک میں ہر سال 9/11 کے بعد سے، میں نے اس کے 7 سے زیادہ سیشن اٹینڈ کیے ہیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹک فورم ہے جہاں آ کے دنیا کے تمام ممالک اپنے اپنے ریجن کے معاملہ جات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل سپورٹ سیکھ کرتے ہیں۔ ہم نے چونکہ جا کے کشمیر کا معاملہ چھیڑنا ہے وہاں، یہ ہو نہیں سکتا۔ شہباز شریف صاحب یہ تقریر مکمل نہیں کر پائیں گے اگر کشمیر کا مسئلہ نہیں چھڑے گا، اور اس کو چھیڑنے کے لیے اس سے پہلے گفتگو نہ کرنا میرے خیال سے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فیئرنس کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی اس تقریر سے پہلے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے لندن میں، جس میں وہ لائن لیں گے ان سے کہ کشمیر کے اوپر کیا لائن لی جائے اور ہندوستان سے مذاکرات کے لیے کیا ٹرمز طے کی جائے۔ دیکھیں، ہندوستان اب کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ سے،
کیونکہ جو ہماری خاموشی تھی، جو مجرمانہ خاموشی جو میں کہتا ہوں، اس کے نتیجے میں وہ ہڑپ ہو چکا ہے. صحیح. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جب وہ لندن میں ہوں گے، جو کہ اس وقت تھوڑی دیر میں وہ وہاں پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے، وہ ہے کہ وہ ملکہ کی جو آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کریں گے، کیونکہ ہم کامن ویلتھ جو کنٹریز ہیں اس میں رکن ہیں، اس لیے بھی ہمیں وہاں ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پر جانا چاہیے. 500 کے قریب ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے ہیں. ابھی ختم مت کیجیے گا، ابھی 1 منٹ رک جائیے. اور دوسرا جو ہے وہ ان کی تقریر ہے، obviously جیسے میں نے پہلے کہا. اور ایک امکان ہے جو کہ اکثر ہوتا ہے، میں نے وہاں دیکھا جب میں موجود تھا، 3 دفعہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے ان کے دورے کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور 2 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کو ایکسٹینڈ کیا گیا. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس ایکسٹینشن میں ان کی بائیڈن سے ملاقات، اور وہ ممکن ہے کہ نیو یارک میں ہی ہو، اس کے لیے واشنگٹن جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ملاقات کے بھی امکانات ہیں جو ایک متھ کو توڑے گا، جو ایک تاثر ہے نا جی کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہے، یا عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے خلاف انہوں نے سازش کی ہے، وہ مت ٹوٹے گی جب وہ آپس میں مل کے بیٹھیں. متس اور بھی ٹوٹ رہی ہیں. فار ایگزامپل میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو ہماری سفارتکاری جن لائنس کے اوپر چل رہی ہے، کیا وہ درست ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، جس طرح کے دورے ہو رہے ہیں، پوٹن سے ملاقات ہوتی ہے، اب امریکہ کا دورہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب سے ملاقات کے بھی امکانات ہیں، پھر چین بھی جانا ہے، پھر روس بھی جانا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ایک تعلقات یا دورے ہو رہے ہیں تو پھر رشیا کی طرف نہیں جایا جاتا تھا. رشیا کے ساتھ اگر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اگر آپ کے رویوں مجھے یہ بتائے گا کہ بڑا انٹرسٹنگ سیکوینس، اگر آپ کے رویوں میں بیلنس ہو، اگر آپ کی فارن پالیسی جو ہے ویل ڈیفائنڈ ہو، تو پھر اس قسم کے دوروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیے وہ ماسکو سے واپس آنے کے بعد، اور گیس پائپ لائن کتنی بڑی بات ہے جو امریکہ کی چھیڑ رہی ہے ماضی میں، اس کے باوجود جا رہے ہیں نا واشنگٹن اور نیو یارک جا رہے ہیں. نیو یارک سے ان کی ملاقات بائیڈن سے امکان ہے، میں نے ابھی اس کو 100% نہیں کہا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. دوسری بات جو اس کا اسپیکٹ بہت اہم ہے وہ ہے شی سے جو ملاقات ہوئی ہے ان کی. دیکھیے پریزیڈنٹ شی اور چائنا کا یہ خیال ہے کہ سی پیک کے اوپر سب سے تیز رفتاری اور برق رفتاری کے ساتھ کام ہوا نواز شریف کی گورنمنٹ میں، اور خاص طور سے وہ زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں شہباز شریف کو اور کہتے ہیں کہ یہ پنجاب سپیڈ ہے. ان سے ان کی ملاقات اور دورے کی دعوت جو کہ اب وہ نومبر میں کریں گے، اس سے مجھے یہ یقین ہے کہ سی پیک کے حوالے سے بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. وہ بریک تھرو کیا ہے؟ وہ بریک تھرو یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک نے مل کے 16 اکنامک زون بنانے تھے اس روٹ کے اوپر جہاں سے یہ قافلے جو ہیں سامان لے کے گوادر آیا کریں گے. چائنا نے اس کے حوالے سے بہت سا کام کر رکھا ہے. ہم چونکہ پیسہ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے چائنیز انویسٹرز کو دعوت دی، اور رشیا کی ایک جگہ ہے KPK میں جہاں ملاقات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف کی ان انویسٹر سے، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جو ماضی کے تجربات ہیں ان کو آپ بھول جائیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ٹو اینی ایکسٹینٹ. سو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی سے ملاقات اور اس کے بعد ان کے دورے کے نتیجے میں سی پیک پہ بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. آئس بریکنگ دورہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، بیکاز ہم نے دیکھا پچھلے 3 سال میں کوئی کام نہیں ہوا سی پیک کے اوپر، اور چائنا گورنمنٹ کے بڑے تحفظات ہیں اس کے اوپر. ہاں میرے خیال سے کھل کے بات کرنی چاہیے اس کو.